اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لهم عذاب علیم فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فما كان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ العنکبوت کا رکوع ہے، تیسرا رکوع۔ پیچھے بات چل رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا مختصر واقعہ بیان کیا کہ کیسے نوح علیہ السلام کی جماعت کو ہم نے کشتی میں بٹھا کر نجات دی۔ یہ دراصل اشارہ تھا جیسے حبشہ جانے والے مسلمانوں کو جو کشتی میں بیٹھ کر مکہ مکرمہ سے، جدہ سے حبشہ گئے تھے تو ان کو نجات دی تھی۔ تو جد و جہد اور جہاد کا جو حکم اور نظم و ضبط اور ڈسپلن کے حوالے سے جو اس صورت میں بنیادی احکامات دیے گئے ہیں، اس کے تناظر میں ایک واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیان کیا اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے۔ پیچھے جتنی بھی گفتگو تھی وہ ابراہیم علیہ السلام کی اپنی قوم کے ساتھ تھی۔ جو دلائل دیے گئے کہ تم یہ جو بت تراش رکھے ہیں، بتوں کے تھان بنا رکھے ہیں کہ ان کے جگہوں پر بیٹھ کر وہاں اعتکاف کرتے ہو، اور خود ساختہ چیزیں تم نے گھڑی ہوئی ہیں، مذمومات ہیں، تخلقون افکا، غلط خیالات و افکار کے تانے بانے بن رکھے ہیں، اور اس کی بنیاد پر تم یہ کام کرتے ہو، یہ سب غلط۔ تو پیچھے بات چل رہی تھی کہ تم آسمان و زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار اور دوست نہیں ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا والذین کفروا بآیات اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، ولقائہ، اور اللہ سے ملاقات کے منکر، جو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے، تو دراصل وہ اللہ کی آیات کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنے کا راستہ اپنا بند کر رہا ہے، اللہ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا، یعنی اپنے اعمال کا حساب و کتاب نہیں دینا چاہتا۔ یہ لوگ، قرآن کہتا ہے اولئک یئسوا من رحمتی، یہ میری رحمت سے نا امید ہو جائیں۔
ان کی نا امیدی ہے، کیونکہ جب اللہ کو مانتے ہی نہیں تو اللہ کی رحمت کیسے؟ اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنے حساب کتاب دینے کا تصور ان کے دماغ سے نکل گیا تو اللہ کی رحمت کیسے ملے گی؟ اس سے بھی مایوس ہے، اور ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ پوری تقریر جو پیچھے ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اب اس پوری تقریر کے جواب میں ان کی قوم نے جو کچھ کہا اسے قرآن حکیم آگے نقل کرتا ہے۔ فما کان جواب قومہ، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں تھا۔ دلائل و شواہد اتنے مضبوط تھے کہ عقلی طور پر ابراہیم علیہ السلام کے سوالات کے جوابات ان کے پاس مفقود تھے، یہ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتے تھے۔ تو جب آدمی کے پاس جواب نہیں ہوتا تو پھر وہ دھمکیوں پہ اترتا ہے، دلائل ختم ہو جائیں تو پھر دوسروں کو دھمکیاں دینے، مارنے، قتل کرنے، اشتعال پیدا کرنے، جھگڑا لڑائی پیدا کرنے کا کام کرتا ہے۔ اب ان کے پاس کوئی جواب تو تھا نہیں ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کا، تو صرف یہ جواب دیا کہ اقتلوہ او حرقوہ، بس یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے مذمومہ خیالات کو اس کی تردید کرتا ہے، تو اس کو قتل کر دو۔ پہلا مرحلہ تو یہی ہے کہ براہ راست سب لوگ حملہ آور ہوں اور اس کو قتل کر کے راستے سے ہٹا دو۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ او حرقوہ، یا آگ جلاؤ اور آگ میں اس کو بھسم کر دو، جس کی تفصیلات پیچھے گزر چکی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ بھڑکائی اور پھر اللہ پاک نے کہا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، سورۃ الانبیاء میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا انہوں نے منصوبہ بنایا، کیونکہ دلیل تو کچھ نہیں تھی، جواب بھی کچھ نہیں دیا جا سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی اس دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا کہ جس میں وہ خود ساختہ خیالات کے الجھاؤ میں مبتلا تھے۔ تخلقون افکا، گھڑی ہوئی باتیں خود ساختہ ہیں اور اسی کے چکر میں مبتلا ہے، مذمومہ خیالات، تصورات۔ تو ایسی قومیں جب ان پر تنقید کی جائے اور خاص طور پر وہاں کے حکمران طبقے کو آئینہ دکھایا جائے تو وہ ان سچے آئینہ دکھانے والے انقلابیوں کو قتل کرنے کے منصوبے بناتے ہیں۔ اللہ پاک کہتے ہیں فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، اللہ نے ابراہیم کو آگ سے نجات دے دی۔ ہم نے کہا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم پر۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے ہم نے نجات دی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں بڑی نشانیاں ہیں ایمان والی قوم کے لیے۔ یہ جواب بیعینی ہی وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی مکے کے مشرکوں نے سوچا تھا۔ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے تو اس سے پہلے ان لوگوں کا مشورہ بھی یہی تھا کہ سب مل کر ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی ہو اور رات کو حضور پر حملہ آور ہو اور حضور کو اپنے خیال کے مطابق شہید کر دیا جائے۔ تو حضور کے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں، بیعینی جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے اور قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ تو قرآن حکیم نے، یہ مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں ہی بتلا دیا کہ آئندہ چل کر چونکہ جو دلائل ابراہیم علیہ السلام نے دیے تھے، جو باتیں ابراہیم علیہ السلام نے کی تھیں، وہی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے مشرکوں سے کہی کہ تخلقون افکا، جی تم نے اوثان بنا لیے ہیں، بت بنا لیے ہیں، تو یہ ساری خرابی کی چیزیں ہیں۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ایمان والی قوم کے لیے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی آگ سے نکلے، آگ ان پر گلزار ہوئی، تو نجات پانے کے بعد بھی جو سب سے پہلی تقریر ہے وہ یہی ہے، وقال، ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے آگ سے
تو فرمانے لگے انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، تم نے اللہ کو چھوڑ کر بت بنا لیے، مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، اور یہ جو تم نے بت بنا رکھے ہیں اور بتوں کی محبت تمہارے دل و دماغ میں ہے، یہ تمہاری جو محبت آپس کی ایک دوسرے کے ساتھ ہے، یہ صرف دنیا کی زندگی تک ہے۔ بت پرستی انسان کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی دلی محبت اور تعلق ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بت جن کے بنائے ہوئے تھے، یہ کچھ نیک لوگ تھے جنہوں نے انسانیت کے لیے اچھے کام کیے تھے، لات منات عزا۔ اب وہ تو دنیا سے چلے گئے، ان کے بعد ان سے محبت کے نتیجے میں انہوں نے ان کی تصویریں بنا لی، پھر اگلے زمانے میں اگلی اولاد نے اس کے پتھر کے بت تراش لیے، اور اس سے اگلی اولاد نے سمجھا کہ اصل خدا یہی ہے۔ تو ایک عقیدت اور محبت کا تعلق ضرور ہوتا ہے کسی بت یا پتھر یا قبر یا کسی شخصیت کے ساتھ۔ تو دنیا کی زندگی کی یہ محبت ہے بس۔ ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ ثم یوم القیامت، قیامت کے دن خود یہ بت اور یہ ان کے ماننے والے ایک دوسرے کا انکار کریں گے۔ یکفر بعضکم ببعض، کیونکہ پیچھے تفصیل گزر چکی ہے، اللہ میاں پوچھے گا ان سے جن کی عبادت ہو رہی ہے، شرکاء جن کو بنایا گیا ہے، کہ تم نے ان کو کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو، تو وہ صاف انکار کر دیں گے بھی ہمیں تو نہیں معلوم، نہ ہم نے یہ بات کہی تھی۔ تو وہ ان کا انکار کریں گے، اور یہ جب ان سے مدد مانگیں گے تو تب بھی انکار ہوگا۔ بلکہ اللہ پاک کہتے ہیں یلعن بعضکم بعضا، ایک دوسرے پہ لعنت بھیجیں گے وہاں۔ آج یہاں تو محبت ہے ان کو ان پتھروں کے ساتھ، اس وقت یہی پتھر ان کو لعنت بھیجیں گے۔ وہ لات منات عزا خود کھڑے ہو کر اللہ میاں کے سامنے کہیں گے کہ ہم ان سے برات کا اعلان کر دیں، ان پر لعنت ہو، ان کو بھیجو جہنم میں، ہمارا ان سے کیا تعلق؟ ہم نے تو ان کو نہیں کہا کہ تم ہماری پوجا کرو۔ حتیٰ کہ شیطان بھی وہاں تو کپڑے جھاڑ کے کھڑا ہو جائے گا کہ میں تو اللہ میاں سے ڈرتا ہوں، تم جانو تمہارا کام جانے۔ تو اس وقت یہ لعنت بھیجیں گے کہ ہمیں دنیا میں گمراہ کیا اور اب ہماری جان چھڑانے کے لیے بجائے کپڑے جھاڑ کے کھڑے ہو گئے۔ یلعن بعضکم بعضا ومأواکم النار، اور تمہارا ٹھکانہ سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں، اور وما لکم من ناصرین، اور تمہارا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگ سے نکلنے کے بعد بھی یہی تقریر کی۔ اب جب آگ سے باہر نکلے ابراہیم علیہ السلام، نجات پائی، اس سے پہلے تو ایک بھی بندہ ان کی قوم کا ان پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کم از کم یہ معجزہ دیکھ کر، یہ نجات کی حالت دیکھ کر، فآمن لہ لوط، ابراہیم کے بھتیجے لوط وہ ابراہیم پر ایمان لے آئے۔ اس طرح کچھ مختصر سی جماعت اس کے بعد بنی کہ وہ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہوئے، ورنہ خاندان میں بالخصوص اور ویسے لوگ جو ہیں ابراہیم علیہ السلام کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب جب بہت زیادہ مصیبت اور تنگی میں مبتلا کیا، عراق میں علاقہ ہے جو بابل کے قریب، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سارا معاملہ اور واقعہ وقوع پذیر ہوا، تو وقال انی مہاجر الی ربی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یا لوط علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر کہا کہ انی مہاجر الی ربی، میں تو اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں۔ اللہ کے لیے اپنا اصل مقام عراق چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ یہ بھی اشارہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد کی طرف کہ جب قتل کے منصوبے بنائے، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نجات دلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی کی مٹھی اٹھا کر شاہت الوجوہ، وہ جو چاروں طرف کھڑے تھے مارنے کے لیے، ان کے منہ پر پھینکی اور ان کو کچھ پتہ نہیں چلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھیڑا توڑ کر باہر نکل آئے۔ تو یہ ہجرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی، اس کی طرف گویا کہ اشارہ کر دیا، جیسے ابراہیم نے عراق سے ہجرت کر کے بیت المقدس کی طرف سفر کیا، فلسطین کا۔ انہ هو العزیز الحکیم، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، بے شک میرا رب بڑا طاقتور، زبردست اور حکمت والا ہے۔
وہاں پہنچ کر ابراہیم علیہ السلام نے مرکز بنایا بیت المقدس کا، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم اس بیت المقدس کے مرکز میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا اسحاق دیا، اور اسحاق کا بیٹا آگے یعقوب دیا۔ پوری نسل کو ہم نے منتخب کر لیا ابراہیم کی اولاد کو، کیونکہ ابراہیم نے انتہائی مشکل حالات میں، مصیبتوں اور تکلیفوں میں اصل دین حنیفی کو برقرار رکھا اور اس کی دعوت دی، انتہائی محنت اور مشقت کی۔ انسانیت کا ہم نے ابراہیم کو امام بنایا، اور پھر جو اعلیٰ درجے کی صلاحیت اور استعداد ابراہیم علیہ السلام میں تھی تو وہ ان کی اولاد میں آگے ہم نے منتقل کر دی۔ چنانچہ اسحاق علیہ السلام بطور بیٹے کے، اور اسحاق کے بعد ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور پھر یہی نہیں، ایک اور انعام بھی ہم نے ابراہیم پر کیا کہ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہی ہم نے مخصوص کر دیا ابراہیم کے بعد دو باتیں، النبوۃ والکتابہ۔ نبوت ابراہیم علیہ السلام کے بعد صرف ابراہیم کی اولاد میں ہی آئی ہے، تو ہم نے ان کی اولاد کو مخصوص کر دیا کہ نبی یہی ہوں گے جو ابراہیم کی اولاد میں سے ہوں گے، اور الکتابہ، اور ہم نے کتاب بھی انہی کی اولاد کے لیے مخصوص کر دی، وہ خواہ موسیٰ علیہ السلام ہو جن پر تورات آئی، خواہ وہ داؤد علیہ السلام ہو جن پر زبور آئی، وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو جن پر انجیل آئی، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو کہ قرآن حکیم نازل ہوا۔ تو کتاب اور نبوت، علم تحریر شدہ، حکم نافذ شدہ، اور اس حکم اور آئین کو عمل میں لانے کے لیے جس علم نبوت کی ضرورت ہے وہ علم نبوت بھی ہم نے ابراہیم کی اولاد کے اندر مخصوص کر دیا، بہت اونچا درجہ مقام ہم نے دیا۔ اور یہ نہیں بلکہ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے انہیں دنیا کے اندر بھی بہت اونچے درجے کا اجر دیا، کہ دنیا کی اکثریتی آبادی، اکثریتی مذاہب ابراہیم کا نام عزت اور احترام سے لیتے ہیں، ابراہیم کو یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی تسلیم کرتے ہیں۔ تو اتنا اونچا مقام دیا کہ تمام لوگ ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم کرتے ہیں، اور پھر ان کی اولاد میں ہم نے حکومتیں، مصر میں یوسف علیہ السلام کی حکمرانی، سلیمان علیہ السلام کی پورے فلسطین سے یمن تک کی حکمرانی، داؤد کی حکمرانی، اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بین الاقوامی حکمرانی۔ آتیناہ اجرہ فی الدنیا، اور یہ تو دنیا میں ان کا اجر و انعام ہے کہ مشکل حالات میں غلط افکار و نظریات کا تانا بانا توڑنا، تخلقون افکا کا خاتمہ کرنا، اور اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد اور کوشش کے نتیجے میں ہم نے ان کی پوری اولاد کے اندر یہ نبوت مخصوص کر دی۔ 4000 انبیاء ابراہیم کی اولاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے ہیں۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام آخرت کے اندر بھی بہت اونچے صالح نیک لوگوں میں ان کا شمار ہوا۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، لوطن کا عطف پیچھے ابراہیم پر ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، پچھلے ایک رکوع سے پچھلے رکوع میں، اور وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِبْرَاهِيمَ، پیچھے ابراہیم کا ذکر تھا۔ اب ابراہیم کے بعد ہم نے ابراہیم کے زمانے میں لوط علیہ السلام کو ایک اور قوم کی طرف بھیجا۔ اذ قال لقومہ، انہوں نے جا کر اپنی قوم سے کہا۔ قوم چونکہ ایک خاص ایسے غلط قسم کے مرض میں مبتلا تھی کہ اس خاص مرض کو ختم کرنے کے لیے لوط علیہ السلام وہاں گئے۔ توحید کی دعوت تو یقیناً دی، لیکن جب تک کوئی قوم بد اخلاقی کی اس پست سطح سے اوپر نہیں اٹھتی، اسے توحید کا نظریہ کیا سمجھ میں آئے گا؟ وہ تو جانوروں سے بھی بدتر حالت کے اندر تھے، حیوانی خواہشات ان کی انتہائی پست ترین حالت میں تھیں، تو توحید تو بہت اگلے درجے کی بات ہے۔ قرآن نے لوط علیہ السلام کا جہاں بھی قصہ بیان کیا ہے وہاں اس مرض کا ذکر کیا، اور اس کے خلاف لوط علیہ السلام نے گفتگو کی ہے، توحید کا یا اللہ کی طرف دعوت دینے کا تذکرہ نہیں کیا۔
جی دعوت دی تو، لیکن وہ ایسے جانور تھے کہ جانوروں کے سامنے، بھینس کے سامنے بین بجانے والی بات، اور یا اس پست سطح کی وجہ سے دعوت ہی نہیں دی انہوں نے۔ اور دعوت ابراہیم علیہ السلام کی جو تھی وہی مشہور ہوئی ہوئی تھی، وہی ساری پھیلی ہوئی تھی علاقوں میں۔ اذ قال لقومہ، لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا انکم لتاتون الفاحشۃ، تم انتہائی گندا کام کرتے ہو، تم سے پہلے کوئی آدمی بھی جس نے یہ حرکت کی ہو نہیں گزرا، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، جہان والوں میں سے ایک بھی آدمی تم سے پہلے نہیں گزرا جس نے یہ حرکت کی ہو جو تم حرکت کرتے ہو۔ ایسے غلط کام کی ابتدا کرنے والے تم لوگ بانی ہو، تم سے پہلے کسی نے یہ حرکت نہیں کی۔ کتنی پست ترین حرکت ہے۔ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا تم مردوں کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرتے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور راستے روکتے ہو۔ اس کا کئی مطلب ہو سکتے ہیں کہ اور توالد التناسل کا راستہ روکنا، جب حیوانیت کے اس طرح کے کام کیے جائیں تو اولاد کیا خاک پیدا ہوگی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راستے روکتے تھے تو وہاں سے لڑکوں کو اٹھاتے تھے، یا راستے پہ ڈاکے کے لیے بیٹھتے تھے، ان کا راستہ بدل کر دوسرا راستہ ہوتا تو وہاں سے کیا ہے شرارت کرتے تھے۔ تقطعون السبیل، اور اتنے پست ذہنیت تھی، اتنی ذہنیت خراب تھی کہ بھری مجلسوں میں بیٹھ کر چھیڑ خانی کرتے اور لا یعنی فضول قسم کی بکواسات کرتے تھے، جنسی قسم کی اس طرح کے معاملات، یا سب کے سامنے ہی حرکت شروع کر دیتے تھے۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ، نادی کہتے ہیں مجلس کو، تو اپنی بھری مجلسوں میں تم حرکت کرتے ہو المنکر، بڑی غلط قسم کی، سب کے سامنے ایک دوسرے بے حیائی ڈھٹائی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ حرکتیں کر رہے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تو فما کان جواب قومہ، لوط کی قوم کا اس کے علاوہ اور کوئی جواب نہیں تھا۔ دلائل تو کوئی تھے نہیں، ذہنی سطح انتہائی پست تھی۔ کہنے لگے ائتنا بعذاب اللہ، لے آ تو اللہ کا عذاب جس کی تو کیا ہے باتیں کرتا ہے، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے تو واقعتاً۔ یہاں تو یہ جملہ کہا ہے، دوسری جگہ پر کہا کہ لوط علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو کہا کہ تم انکم اناس یتطہرون، ہاں جی یہ تو بڑے پاک لوگ ہیں، ان کو نکال دو، اخرجوا من قریتکم، ان کو اپنی بستی سے باہر نکال کرو، ہاں جی بڑے پاک بیبے قسم کے لوگ ہیں، ان کا ہمارے ساتھ گزارا نہیں ہے، لہذا ان کو مجلس سے نکال دو۔ تو اپنی بری حرکتوں سے باز آنے کے بجائے جو سچے اور صحیح لوگ ہیں ان کو اپنی مجلس سے نکال رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جواب یہ، تو حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے میرے پروردگار میری مدد فرما اس فسادی قوم پر۔ اللہ نے مدد فرمائی اور ان پر عذاب آیا، اس عذاب کی تفصیلات اگلے رکوع میں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔